اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہیں۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے پنجاب کی لیڈرشپ نے عمران خان کو حکم ماننے سے انکار کر دیا اور حامد خان کا ڈال نکلا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اور صحافیوں کی مختلف رائے۔ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ جس پر صحافی اور سوشل میڈیا اور پاکستان کے لوگوں کا اعتراض، اور فیصلہ کیا تھا جس پر بہت سے سوال کھڑے ہو گئے ہیں، اور کیا یہ فیصلہ آنا چاہیے نہیں، اس پر بھی ہم آپ کے ساتھ بحث کریں گے۔ اور پنجاب کی لیڈرشپ نے عمران خان کو حکم ماننے سے کیوں انکار کر دیا، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اور دیگر ایشو پر بات کریں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک تھا جو پنجاب کی لیڈرشپ عمران خان کو حکم ماننے سے انکار کیوں کیا، اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے حکم دیا تھا کہ جو لیڈرشپ پنجاب کی ہے وہ جو نہیں نظر آ رہا ہے گراؤنڈ پر وہ انہیں نظر آنا چاہیے، لیکن عمران خان کے حکم کے باوجود سمیع اسلم، حماد اظہر اور بہت سے رہنما عمران خان کے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کو کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمارے فیصلے کرنے والے، آپ جیل میں بیٹھے تو اچھے، ہم تو آزاد گھوم رہے ہیں۔ اور پنجاب کی جو لوگ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو کیا پڑی کہ آپ تو جیل میں، ہم اپنے مزے سے عیش سے بیٹھے ہیں، ہمیں تم سے کیا، ہم باز جیت گئے، ہمیں تو یہی 5 کتنا عرصہ اسمبلی چلی اس میں مزے کرنے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا پنجاب میں جلسے کریں تو PTI نے فیصلہ آباد میں جلسے کا اعلان کیا، اس کے بعد PTI کو سب سون گیا، اور اس کے بعد جلسے جلوس نہیں ہوئے، اور اس کے بعد اب PTI نے نیا شیڈول جاری کیا ہے ورکر کنونشن کا۔ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں یہی نہیں ہوں گے، لکھ کر دے رہا ہوں یہ نہیں ہوں گے، میری ذاتی رائے نے میں کنفرم کروں یہ نہیں ہوں گے، کیونکہ PTI کی لیڈرشپ پنجاب میں عمران خان کو حکم ماننے سے انکار کر چکی ہے اور بزدل بھی ہے، کیونکہ اور عمران خان نے جب کہا کہ حماد اظہر منظر عام پر آیا تو کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ آ جائیں، اس کے بعد پھر حماد اظہر کہاں غائب ہو گئے، بزدل، حماد اظہر بزدل۔ آپ اس لیے سامنے کیونکہ چودھری پرویز الہی کو ضمانت مل گئی ہے، اس لیے کہ پنجاب میں آپ اس لیے چھپ آئے، اور اس کے بعد آپ نہیں آئے، آپ ضمانت لے کے آپ فوراً کا آپ نے کہا میں دیگر عدالتوں میں پیش ہوں گا، لیکن نہیں، اب تو بزدل ہیں یا منافق ہیں۔ آپ تو عمران خان کے کہا کر بھی نہیں، آپ کو تو عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ سوائے مراد سعید ہی بزدل ہے، موت ایک دن آنی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے جب بھی ہے کہ آپ سامنے ہے، اور تاکہ ہو سکے، اور KPK والے تو ویسے بزدل ہیں، وہ تو اقتدار کا مزہ لے رہے ہیں، انہیں کیا پڑی عمران خان سے۔ علی امن گنڈا پور صرف باتیں کرنے کے قابل ہیں، اور علی امن گنڈا پور صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ عمران خان پر نئے کیسے بنے تو آپ ہی چاہیں تو نواز شریف پر وہاں غداری کے 10-20 مقدمے آپ ہی درج کر دیں تاکہ انہیں بھی سمجھ لگے، اینٹ کے جو پتھر سے دیا جائے نون لیگ کو، لیکن آپ تو صرف باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کرنے سے پاکستانی عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے پنجاب کی لیڈرشپ کو کہا کہ آپ باہر آ جائیں، اب 5-7 دن ہو گئے لیکن لیڈرشپ پنجاب کی نہیں، اور حماد اظہر کو 1 منٹ نظر آیا، اس کے بعد حماد اظہر بھی غائب ہو گیا۔ اب حماد اظہر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں، اور سمیع اسلم آپ کو تو پشاور ہائی کورٹ نے ضمانتیں دے دی، پھر آپ کیوں نہیں ہیں؟ اب آپ KPK میں تو آ جائیں، آپ وہاں پریس کانفرنس کریں، آپ کو وہاں سے کون اب اغوا کرتا ہے یا گرفتار کرتا ہے؟ آپ اتنے بزدل ہیں، اپنی حکومت کے بھی انڈر نہیں آتے، آپ جا کے وہاں مشیر بن جائیں، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا، یا کچھ اور بن جائے، لیکن نہیں، حماد اظہر تو بزدل ہے۔ ویسے حماد اظہر کی بات، اور قومی اسمبلی میں پہنچنے والے لطیف کھوسہ، آپ وکیلوں کی تنظیم سے کنونشن کریں اور دیگر کریں، لیکن نہیں۔ اور اس کے بعد میں آتا ہوں حامد خان۔ سب سے پہلے کہ PTI کا اعلامیہ آتا ہے کہ اعلامیہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ PTI نے کہا ہے کہ عمران خان اور دیگر کیسوں سے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کو الگ ہونا چاہیے، لیکن حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، چیف جسٹس ہمارے ساتھ رہیں، چیف جسٹس سے میری محبت ہے، اور حامد خان کہتے ہیں چیف جسٹس اگر نہیں ہوگا تو میں سپریم کورٹ میں نہیں جاؤں گا، اگر چیف جسٹس کو نہ دیکھوں تو میری رات کو نیند نہیں آتی، میں چیف جسٹس کی تصویر اپنے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ مجھے سکون کی نیند آ سکے۔ بھائی جب ایک پارٹی کہہ رہی ہے اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عمران خان نے جو ایک کور کمیٹی کو دے دی کمیٹی، اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی رائے کیسے دے سکتے ہیں جب کور کمیٹی؟ اس کو فوری طور پر حامد خان کو پارٹی سے نکالنا چاہیے۔ اگر شیر افضل مروت
کے لیے ایک قانون بٹے میں دوسروں کے لیے دو قانون۔ حامد خان یہ نہیں چلے گا۔ اس کے بارے میں ہم الگ ویلاگ بنائیں گے حامد خان اور شیروز المروت کے بیانوں کے متعلق۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں آگاہ کریں گے، یا اس ایک اور کے بعد ہم ویلاگ میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حامد خان نے بہت سے کیسوں میں سپریم کورٹ میں عمران خان نے کہا کہ اب جو بلے کا کیس لے رہے اس پر عدم اعتبار کریں، اور دوسرا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آیا اس پر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم نے عمران لائیو اس لیے کور نہیں کیونکہ عمران خان نے سیاسی گفتگو کرنی تھی اور ہمارا شک درست نکلا۔ سب سے پہلے قاضی فضیہ صاحب سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں بطور پاکستانی ایک سوال کرنے، قاضی صاحب کیا آپ کو کہنا یہ کہ ہماری درخواستیں آپ کے پاس ہم مقرر کر دیں، کیا یہ سیاسی بیان ہے؟ دنیا کی کوئی عقل فہم والا آدمی یہ نہیں کرتا، کیا سیاسی گفتگو ہے؟ آپ درخواستیں کس سے کہیں؟ کیا آپ بھارت کی سپریم کورٹ سے کہیں، یا آسٹریلیا کی سپریم کورٹ سے کہیں، کہ یا نیدرلینڈ کی سپریم کورٹ سے کہیں، یا انٹرنیشنل سپریم کورٹ سے کہیں، یا سیشن کورٹ سے کہیں، یا دلاور سے کہیں، ہمیں دلاور سے سیشن کورٹ کے جج سے کہیں، یا کس سے کہیں کہ آپ ہماری درخواستیں مقرر کر دیں؟ کس سے کہیں؟ آپ بتائیں نا، فیصلے میں لکھ دیتے کہ آپ فلانی جگہ پر جائیں، یا آپ برطانیہ کو صفائیاں دے رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی وہاں ہی جتاتے ہیں، اس لیے آپ وہاں خوف زدہ ہیں کہ اگر میں نے کیا تو کچھ لے لے گا۔ لیکن خیر اس بات پر ہم کیا کریں، لیکن آپ اس کا جواب پاکستانی قوم کو ضرور دیں کہ کس سے کہیں کہ آپ درخواست۔ دوسرا چیز، جیسے قاضی فیصل صاحب آپ کے تو خلاف سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ کیا وہ معطل ہو چکا ہے یا اسے کالعدم کرا دیا گیا ہے، اس فیصلے کی روشنی میں تو حیران ہوں پی ٹی آئی وہ نقطہ کیوں نہیں ٹکی، کیونکہ چیف جسٹس گلزار نے چیف جسٹس نے سابقہ چیف جسٹس نے فیصلہ دے کہ عمران خان کا کوئی کیس قاضی فیصل صاحب نہیں سنے، کیونکہ قاضی فیصل عمران خان کے خلاف خود نوٹس لے کہ جو چیف جسٹس کے اختیارات استعمال کرتے۔ میں حیران اس وقت سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا، کیونکہ قاضی فیصل لاڈلا تھا سب کا، اس وقت اسے مس کنٹیکٹ کا لگ سکتا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس پر بھی خاموشی اختیار کی، کیونکہ اگر کوئی چیف جسٹس کے اختیار دوسرا جج استعمال کرے تو وہ مس کنڈکٹ ہوتا ہے۔ اور دوسرا، آپ نے برطانیہ کو خط لکھ کر، کیا پاکستان کا یہ کام تھا؟ یہ وزارت خارجہ کا کام ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اگر ہاں آپ پارٹی کے سربراہ ہوتے تو آپ لکھتے برطانیہ کو خط، وہ بھی اس تھرو کہ آپ اس کے تھرو لکھاتے کہ وزارت خارجہ، جس طرح امریکہ کے سفیر ملاقات پی ٹی آئی سے کرنے تھے، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ سفارت وزارت خارجہ کو آگاہ کریں، وزارت خارجہ کے تھرو ملاقات کیجیے گا۔ اس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا، آپ نے وزارت خارجہ سے رابطہ کیا، یا وزارت خارجہ کی طرف سے آپ شاہ خط لکھتے، لیکن وزارت خارجہ کی طرف سے آپ خط دینا چاہیے، آپ کو ذاتی حیثیت اور سپریم کورٹ سے خط نہیں دینا چاہیے، اور کیا میسیج دیا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے بلہ چھینیا، آپ محسوس نشستوں کے فیصلے پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو فائدہ ہونا ہے، اور آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو بینچ سے الگ ہونا چاہیے، اور اتنا اہم کیس نہیں، آپ نے فل کورٹ بنا دیے تاکہ دوسرے لوگوں کو کیس نہ ہو، اور جو صحافیوں کے انکشاف ہیں وہ ہم بات نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے جو مختلف ججوں کو جو ضمانتیں ملی ہیں 9 مئی والے، ان کو آپ نے کیا کہا ہے، سب ریکارڈ کیا تھا، لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا۔ قاضی فاضل صاحب نے ہمیشہ اپنے مخالفین، اور آپ انصاف کرنے میں ہمیشہ اپنے مخالفین میں نے سوچا تھا کہ قاضی فاضل صاحب انصاف کریں گے، اور اس نے اپنا وہ جو عمران خان نے ریفرنس دائر کیا تھا اسے سائٹ پر رکھ کر آپ ایک نئی مثال قائم کریں گے، لیکن میں غلط ثابت ہوا، میری رائے غلط ثابت ہوئی، اور بہت سے صحافیوں کی غلط رائے ثابت، میں اسطور کا کہہ رہا ہوں، اس کے بعد متی اللہ جان کا کہہ رہا ہوں، انہوں نے بھی ان کے بھی رائے غلط نکلی، ان کے ساتھ میری رائے غلط تھی۔ میں سوچا تھا کہ قاضی فاضل صاحب قانون کے مطابق چلے، میں نے دیکھتے ہیں قانون کے مطابق جب آپ نے بلہ چھینیا مجھے کوئی نہ ہوا، میں اس پر بھی نہ دیا، لیکن آپ کے جو دیگر کیسوں میں ریمارکس تھے، آپ کہتے ہیں کہ اس وقت تک انسانی حقوق خلاف ورزی وہ موجود نہیں۔ سب سے پہلے آپ فیض آباد کرنے کیس میں سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری پر جو کامنٹ کیے، کیا ڈاکٹر قادری وہاں موجود تھا، وہاں اس کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی؟ قاضی صاحب آپ نے خود اپنی بات کی نفی کر دی۔ قاضی صاحب آپ لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے، یہ حکم نامہ آتی آپ پر جب سوال اٹھنے گے، اب تو بندہ سوال بھی۔ قاضی صاحب ہمیشہ ماضی کو دیکھ لیا کریں تاکہ آپ ایسا
فیصلہ طریق کرنے سے بعد آپ کو سمجھ آئے کہ کیا میں یہ فیصلہ ٹھیک ہے کروں۔ آپ عوام پاکستانی سوال پوچھے کہ آپ بیریئر ٹاؤن کیس تھا نظر ثانی کی، لیکن آپ نے القادر ٹرسٹ کیس کا ذکر کیا، کیا اس پر ذکر کرنا چاہیے تھا؟ آپ نے آپ وہاں کس موجود نہیں، اور آپ نے بہت سی جگہ پر دوسروں کے کیس پر آواز کی، لیکن سب سے پہلا یہی کہ آپ آگے سے آپ کسی پر کومنٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ عمران خان نے صرف یہی بات نہیں کی کہ آپ کے پاس ہماری 2 درخواستیں آپ مقرر کریں۔ ایک تھی 9 مئی کی دوسرے الیکشن کی دھاندلی میں جناب آپ کے ہی کمشنر نے الزام لگا، اس کے بعد کیا کسی ادارے نے تحقیقات کی؟ کیا اس پر پوچھ گچھ؟ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر لاپتہ ہیں، وہ غائب ہیں، وہ منظر عام پر نہیں آ رہے۔ کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا اس کا کوئی تحقیقات ہوئی؟ کیا اس پر عدالت کروائی ہوئی، براہ راست کروائی ہوئی؟ سب سے پہلے آپ کو الگ ہونا چاہیے اور ایک بینچ بنانا چاہیے تاکہ آپ پر جو الزام لگے تھے وہ صاف و کلیئر ہو سکیں، لیکن نہیں، ہمیشہ ایک وہی تحقیقات جس پر الزام لگے۔ مثال کے طور پر میں نے چوری کی اور میں ہی اپنی چوری کے کرنے کے کیس کی سماعت کروں، کیا میں آپ کو خود کو مجرم قرار پاؤں گا یا نہیں؟ اس لیے الیکشن کمیشن اور دوسرے آپ کو سپریم کورٹ کے سینئر ججوں منصور علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی نہیں 11 رکنی 13 رکنی بنا دیتے، آپ خود اس بینچ سے الگ ہو جاتے اور فیصلہ ہو جاتا، اور اس کمشنر کو عبرتناک سزا دیتے اگر جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ ایک سپریم کورٹ کے ادارے پر الزام لگایا، لیکن نہیں، کیونکہ آپ نے صرف وہاں صحافیوں سے مختلف آپ تو کہتے، اور وہاں کیسے پہنچ گئے، اور وہاں صحافی کیسے نظر آ گیا، صحافیوں کو کیسے وہاں پہنچ جیسے بھوت پہنچنے تھا، لیکن آپ نے وہاں بھی کچھ نہیں کیا۔ آپ وہاں جاتے اور اس پر اٹھاتے اور سپریم کورٹ کا یہ وقار بحال ہوتا اور آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں۔ مسعود حسن پر آپ کو تو صرف 5 رکنی بینچ بنانے کی وہ کی تھی، آپ نے فل کورٹ بنایا۔ کیا دیگر لوگوں کا کیس فل کورٹ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ سب سے پہلے 2 جج صاحبان کو میری ذاتی رائے پی ٹی آئی کو اس نقطے کو ڈرنے کہ آپ الگ ہو جائیں، اگر نہیں اس بات تو پھر آپ کا پی ٹی آئی کو فوری طور پر یہ فیصلہ چیف جسٹس نے دیا تھا قاضی فیض صاحب کے خلاف کہ آپ پی ٹی آئی کے عمران خان کیس نہیں سنتے، وہ حوالہ دیں جب تک وہ فیصلہ معطل نہیں ہوتا، تو قاضی فیض صاحب پی ٹی آئی کے کیس میں، اور قاضی صاحب کو وہ خود فیصلہ نہیں سننا کیونکہ 5 ہیں، تو قاضی صاحب وہ اس فیصلے کو معطل نہیں، کیونکہ 7 رکنی بینچ بنانا ہوگا، کیونکہ 5 رکنی اور 7 رکنی بینچ بنا کر فیصلے کو معطل کرنا ہوگا۔ قاضی صاحب آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک فوجی ملٹری ٹرائل کی درخواست ہے، آپ کو وہ تو مقرر کر دینی، بے شک آپ اسے خارج کر دیں، درخواست حکومت کی اپیل منظور کر لیں، لیکن اس درخواست پر فیصلہ تو کریں تاکہ ملٹری میں جو قید ہیں ان کو سزا تو ہو سکیں اور وہ اپنی سزا مکمل کر کے باہر تو آ سکیں یا اپیل کر سکیں، کوئی اس کا تو آپ جائیں، لیکن اس درخواست پر فیصلہ تو کریں تاکہ جو بھی قید ہیں ان کو جن کی سزا تھوڑی سی بنتی ہے 1 2 3 سال بنتی ہے، وہ تو 1 سال ہوگا، وہ ان کو معافی مل سکتی ہے آرمی کی طرف سے، یا آرمی انہیں کچھ رعایت دے سکتی ہے، لیکن آپ اس درخواست کا فیصلہ کریں یا اس درخواست کو مسترد کریں یا منظور کریں، اس درخواست کو مقرر کریں تمام پاکستانی، کیونکہ 80 خاندانوں کی زندگی کا سوال ہے، 80 خاندان اس وقت آپ پر متصر ہیں، آپ اس درخواست کو منظور کرنا چاہیے تاکہ ملٹری کیس کے عدالت کا فیصلہ بھی ہو سکے، تاکہ اگر وہ مجرم ہیں انہیں سزا دی جائے یا کچھ ہیں انہیں رعایت دی جائے اس ملٹری کی طرف سے، اس درخواست پر آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے اور آپ کو اس درخواست کا بینچ بنانا چاہیے، لیکن نہیں، آپ جب پی ٹی آئی کی درخواست آئی الیکشن کمیشن کی ابھی راستے میں تھی، وہ منظوری ہوگی، اعتراض ہی دور ہو گئے، پھر اس کے بعد مقرر ہوگی بینچ اور سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ سب سے پہلے کہ جب پی ٹی آئی کے وکیلوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ پھر آپ نے وہاں ہی دلائل دی کہ اپنا ادارہ مختلف نہ کرے کہ ادارہ نہیں، آپ کو یہی سوال تھا کہ الیکشن کمیشن کیسے جا سکتا ہے ایک پارٹی کے خلاف، پھر اسے الیکشن کیسے کیا جا سکتا ہے کیونکہ ادارہ تو اس پارٹی کے خلاف ہے۔ سب سے بڑا پاکستان کا یہ سوال قیامت تک رہے گا، جب تک پاکستان رہے گا یہ سوال پاکستانی قوم پوچھتی رہے گی کہ جب الیکشن کمیشن ایک پارٹی کے خلاف تھا، الیکشن کمیشن پھر الیکشن شفاف کیسے کرا سکتا تھا اور پاکستانی قوم کے پیسے ضائع کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اور آپ نے بہت سی درخواستیں، آپ نے سب سے پہلے کہ آپ کے سینئر ججوں میں سب سے پہلے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج عامر فاروق ہیں، اس کو آپ سپریم کورٹ میں نہیں لے رہے، اس کے بعد اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ کے سینئر جج تھے، آپ نے نہیں لیا، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج تھے، آپ نے نہیں لیے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ بندیال کو لکھتے تھے کہ آپ وہاں جج تعینات کریں یا فلاں میرٹ پر جج کریں،
اور منصور علی شاہ کو بھی چاہیے کہ اس بینچ سے الگ تینوں ججوں کو ہو جانے تاکہ کوئی اور جج فیصلہ کریں، تاکہ حکومت کی طرف سے اعتراض نہ ہو اور دوسرے جانبی اعتراض نہ ہو۔ ہماری تو زیادہ انصاف قائم ہو، مسعود نشستیں اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملی، دیگر جماعتوں کو بھی نہیں ملی تاکہ مسعود نشستیں ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کیسے فیصلہ کر سکتے قاضی فیضی سے، کیونکہ قاضی فیضی سے کس درخواست سے فائدہ ملنا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ اس میں فیصلہ ہے۔ اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے اور حامد خان غردار نہیں، لیکن حامد خان نے کہا مجھے چیف جسٹس پر بھروسہ ہے، کیا حامد خان کو پی ٹی آئی کی یہ بات کرنی چاہیے؟ نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ حامد خان نے بہت سے نکتے چھوڑے اور جب پی ٹی آئی کا بلے کا نشان واپس لیا جائے تو وہاں جج صاحب نے ایک بہت اچھا ریمارک دیا اور کہا جب انگلینڈ اور پاکستان کا میچ ہونے اور پاکستان جب میں مانتے نہیں تو پھر چیف جسٹس صاحب ہم بھی اس کے فیصلے کو نہیں، نون لیگ کے الیکشن کو نہیں مانتے، جہاں کوئی درخواست ہی دے نہ کر کوئی کاغذات نہیں، نواز شریف منتخب صدر ہو جائیں ہوٹل میں اور آپ بھی اس کو صدر مان لیں، تو پھر اس پر یہی مطلب ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب چور، نہ کوئی رہا غردار تو نہ کوئی رہا وفادار۔ اور آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اگر پی ٹی آئی سے، تو آپ فوری طور پر لکھ دیں کہ پی ٹی آئی کا کیس سپریم کورٹ میں نہیں آنا چاہیے جب تک میں چیف جسٹس ہوں، تو پھر آپ کی عدالت میں کیس نہیں لے آ جائے، کیونکہ آپ سے نہیں کہیں گے تو کس سے استدعا کریں، آپ تو ادارے کے سربراہ ہیں۔ لیکن اس فیصلے سے بہت بڑے سوال اور صحافیوں نے رائے دیا کہ چیف جسٹس کو ایسا فیصلہ ترین نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا بات سب سے مین نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ دینا چاہا تو اس پر آپ مختصر کیسے کر سکتے؟ کیا آپ نے وکیلوں کے دلائل سننے؟ اس پر آپ نے درخواست دی کہ سیاسی پر آپ سب سے پہلے دلائل سنتے، دونوں جانب آپ نے دلائل بھی نہیں سننے، اور اس کے بعد آپ نے یہ درخواست مسترد کر دی، اور اس کے بعد تحریری فیصلہ بھی کس جانب، کیونکہ وکیلوں کے آپ نے بیان تو سنے نہیں۔ اور اس پر یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور سپریم کورٹ سے یہ سوال پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو پوچھنے کہ جناب آپ یہ بتائیں ہمیں کہ اگر آپ نے یہ درخواست پر جو فیصلہ تحریر کیا، کیا آپ نے یہ دلائل سننی ہے؟ دونوں جانب ہماری طرف دلائل سنیں، دوسری جانب دلائل سنتے، آپ دلائل سنے بغیر فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں اور سرچ کر کے بتاؤں گا کیا دلائل کے بغیر فیصلہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں، ایک درخواست ہے اس پر دلائل لازمی ہونے ہیں یا نہیں ہونے، اس کے بارے میں لیگل لوگوں سے بات کر کے اور وکیلوں سے بات کر کے یا ریسرچ کر کے مطابق آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل درخواست کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا آج کا ویلوگ بہت لمبا ہو گیا، اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ویلوگ کو پورا دیکھ کریں۔ شکریہ۔